وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اے انسانوں تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ دنیا میں ویسے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کافر، منافق اور مؤمن۔ قیامت والے دن بھی 3 گروہ ہوں گے۔ ایک ہوں گے اعلیٰ درجے کے جنتی، سابقون الاولون، انبیاء ہو گئے، ان کے ساتھی ہو گئے، اور قیامت تک آنے والے جو آپ سمجھ لیں ایلیٹ درجے کے مسلمان ہیں، جس طرح کہ امام بخاری، امام مسلم، یہ لوگ۔ دوسرے عام جنتی، اور تیسرے دوزخی۔ اب وہ تینوں گروہوں کا الگ الگ ذکر ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اے انسانوں تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، اور جنات بھی اس میں شامل ہیں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جو میمانہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے برکت والے، جو جنتی لوگ ہوں گے، عام درجے کے جو جنتی ہوں گے، تم کیا جانو ان جنتیوں کا مقام۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جو بدقسمت لوگ ہیں، جو دوزخی ہیں، تم کیا جانو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو سب پر بازی لے گئے، اعلیٰ درجے کے جنتی، صدیقین، انبیاء اور صالحین، جو اوپر درجے کے، اولئک المقربون، وہ تو بہت بڑے مقرب بارگاہ ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا لیا؟ والسابقون السابقون۔ اور تیسرا گروہ جو آگے رہنے والے ہیں، وہ آگے ہی ہوں گے وہاں بھی، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ بھی آگے ہی ہوں گے۔ اولئک المقربون، وہ ہوں گے اللہ کے خاص مقرب، فی جنات النعیم، عیش و سرور کے باغات میں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے جو لوگ گزر چکے ان میں سے، اور تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں، یعنی تسی میں، ان میں سے بڑے تھوڑے ہوں گے وہ۔ ثلۃ من الاولین، اولین جو شروع کے لوگ ہیں ان میں تو بہت سے ہوں گے، لیکن بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے جو تیسرے درجے کے، جو جن کا ذکر ہوا ہے نا، جو سابقون ہیں۔ جنتی تو دونوں طرف آئیں گے، قرآن میں آگے آیا جائے گا، جنتی ہیں وہ جو فوت ہو چکے ان میں سے بھی بہت ہوں گے، آنے والوں میں سے، لیکن جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں وہ تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ اس وقت زیادہ یعنی تعداد میں لوگ تھے جو اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے، اور یہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے، باقی امتوں میں بھی، یعنی باقی پیغمبروں کی امتوں میں بھی جو ان کے اصحاب تھے وہ اعلیٰ درجے والے زیادہ ہوں گے، اور بعد میں ان کے فالوورز میں سے اعلیٰ درجے والے کم ہوں گے، اور یہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ علی سرر موضونہ، اب یہ دیکھیں ذرا، یہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی شان سب سے پہلے اللہ بیان کر رہا ہے۔ 3 گروہ بنا دیے نا، جنتی، دوزخی اور اعلیٰ درجے کے جنتی، انبیاء اور نیکوکار۔ پہلے اللہ تعالیٰ ان کی جنت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کس لیول کی جنت میں ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، وہ ان پلنگوں پر ہوں گے، ان بستروں پر، تختوں پر جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد نوجوان لڑکے ایک جیسے رہنے والے، وہ ان کے خدمت گار ہوں گے۔ یہاں پہ تو کوئی چھوٹا بچہ گھر میں پالتا ہے نا اس کام کے لیے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے گا، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی کرنے پڑ جاتی ہے، پھر نواں بچہ رکھنا پڑتا ہے۔ او تھے کوئی مصیبت نہیں سر، چھوٹے بچے خدمت گار ملیں گے اور نہ تھکیں گے نہ بڑے ہوں گے کہ آپ کو شادی کی ٹینشن ہو ان کی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیشہ ایک جیسی عمر کے رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جو وہ پیش کریں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور وہ شراب ایسی ہوگی جس کو پی کے نہ تو سر درد ہوگا نہ انسان مدہوش ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے میوے پیش کریں گے جو جنتیوں کو پسند ہوں گے۔ یہاں تو پسند کی چیز ملتی نہیں سر، باہر کے ملکوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے جو آم ہیں باہر کے ملکوں میں کتنے مہنگے وہ بکتے ہیں، یہاں تو یعنی اس لیول کے آم ہمیں ملک کے اندر اویلیبل نہیں ہوتے، کیونکہ باہر ذرا ان کو اچھی رقم مل جاتی ہے۔ تو وہاں پہ ایسی ہوں گی جو تم پسند کرو گے، وہ ہر قسم کے میوے تمہیں ملیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا،
جس کو وہ رغبت کے ساتھ کھائیں گے. وحور عین، اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں. کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ حوریں ایسی ہوں گی گویا کہ موتیوں کی مانند ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہوں. سر ہر جنت، یہاں پہ بھی یعنی جو نیکوکار مرد ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، اور وہاں پہ وہ عورتیں ملنی ہیں کہ جن کو، جس جنتی کے لیے جو حور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے نا، اس حور نے پہلا مرد جو دیکھنا ہے نا وہ اپنے خاوند کو ہی دیکھنا ہے. اچھا، اور اس سے بڑھ کر اس کے اندر یہ حس بھی نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور مرد کی طرف اٹریکٹ بھی کرے. اللہ نے اس کی پروگرامنگ یہ کی ہے کہ وہ جس کے لیے ہے نا اس کو اسی مرد میں اٹریکشن فیل ہوگی، اور اس کے لیے باقی ایسے ہی ہیں جیسے جانور ہیں. ہمارے لیے کیا ایک یعنی مرد کو کسی جانور میں تو کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی، یا ایک زرافے کو جو ہے وہ ہاتھی کی فیمیل میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو یعنی جیسے سپیشیز کی ایک دوسرے میں دلچسپی نہیں ہے نا، اس لیول تک ایک سپیشیز کا ہونے کے باوجود جو حور جس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ اسی مرد کو پہلی دفعہ دیکھے گی اور مرد اس کو پہلی دفعہ دیکھے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہوگی. سر اس طرح کی عورتیں دنیا میں تو نہیں آپ کو مل سکتی. لہذا جن کی شادیاں نہیں ہوئی نا تو جنت کی اب تیاری کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ، کئی لوگ ای میل کرتے ہیں جی شادی نہیں ہو رہی، میں کہتا ہوں جنت کی تیاری کریں جی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چھپائے ہوئے موتی، جزاء بما کانوا یعملون، یہ اجر ہوگا ان کی نیکیوں کا جو دنیا میں کرتے تھے. نیکیوں کے بدلے ملنا ہے سر، یہ جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے نہیں، نیکیاں بھی ساتھ ہوں. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ جنت میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ والی بات. بڑی پوائنٹ کی بات ہے، گناہ والی بات تو کوئی ہوگی نہیں، کیونکہ جنت میں تو ہر چیز حلال ہی ہے. وہاں تو سونے کے کنگن بھی حلال ہے، وہاں تو شراب بھی حلال ہے، وہاں تو ریشم بھی حلال ہے، اور کوئی کوفت والی بات بھی نہیں ہوگی. دنیا میں بعض کا کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کو خواہ کوفت ہو جاتی ہے. جنت میں وہ کوفت بھی نہیں، ذہنی ٹینشن بھی نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ہر طرف سے سلام کی ندا آ رہی ہوگی. جب بھی کوئی جنتی دوسرے کو ملے گا کہے گا السلام علیکم، سلامتی بھیج. یہ یعنی جنتیوں کا تکیہ کلام ہوگا. تو یہ دنیا میں بھی اہل جنت کا تکیہ کلام ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کو ملے. میرا مسئلہ نمبر 160 اسی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے کہ آپ نے سلام سے پہلے گفتگو کا آغاز نہیں کرنا. مجلس میں بھی آئے ہیں باہر سے السلام علیکم کہیں، اور باقی اس کے کافی آداب ہیں، وہ الگ سے آپ لیکچر دیکھ لیں. مسئلہ 160 160 نمبر. واصحاب الیمین، اب آ جائیں جی جناب عام جو جنتی ہیں. ہمیں تو یہ بھی مل جائے تو بہت ہے، ویسے کوشش تو اوپر درجے کی کرنی چاہیے. عام جنتی بھی، ما اصحاب الیمین، کیا کہنے ہیں ان جنتیوں کے بھی؟ فی صدر مخدود، وہ ایسے بیریوں کے پاس ہوں گے جو بے خار ہوں گی، یعنی ایسی بیریوں کے درخت ان کو ملیں گے جن بیروں، اب یہ دنیا والے بیر نہ آپ سمجھیے گا، وہ تو جنت کے بیر ہیں جن میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود، اور کیلوں کے گچھے. وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں والے درخت. وہ میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ بھی اتنا ہے کہ 100 سال تک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ آپ ساری ڈیٹیلز مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والے چیپٹر میں پڑھ لیں. اور اگر کسی کے پاس صحیح مسلم ہے نا تو مسلم شریف میں جو جنت کا چیپٹر ہے وہ اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان آخری جلد کے اندر. وماء مسکوب، اور پانی کی آبشار ہوں گے. وفاکہۃ کثیرہ، اور پھلوں کی بہتات ہوگی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی وہاں پہ ان کو کھانے سے روکا جائے گا کہ سارے اے رہن دو، یہ ہلے کچے نے، نہیں، اسی ٹائم پک جائیں گے اور کوئی ممانعت نہیں، جو مرضی کھائیں جتنا مرضی کھائیں. وفرش مرفوعہ، اور وہ بھی ہوں گے اونچے اونچے بستروں پر، پلنگوں پر. انا انشأناہن انشاء، ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے ایسی بیویاں جن کو ہم نے حیرت انگیز طور پر جوان کیا ہے. فجعلناہن ابکارا، اور ان کو کنواریاں بنایا ہے. وہ کنواری عورتیں صرف انہی مردوں کے لیے ہوں گی جو جنتی ہوں گے. عربا اترابا، اور وہ پیار کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کموڈٹی ہوگی، نہ 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 سر. آپ جنت کی حور میں جو اٹریکشن فیل کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس حور کو آپ کے اندر اٹریکشن ہوگی. کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہوگا. وہ جنتی حور آپ میں بھی اس سے زیادہ اٹریکشن فیل کر رہی ہوگی جتنی آپ اس کے اندر. تو وہ اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہوں گی.
لِأَصْحَابِ الْيَمِین، یہ ہوگی دانے ہاتھ والوں کے لیے، اہل جنت کے لیے، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِین وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرین، اور یہ والے جنتی تو بہت سے ہوں گے جو گزر چکے ان میں سے بھی، اور آنے والے جو قیامت تک لوگ ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت، وہ تو سر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، آپ سے نے فرمایا. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی، کہ جنت کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں، سب سے زیادہ یہ امت جنت میں جائے گی، اور اس قرآن کے معجزے کی وجہ سے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی یعنی معجزہ دیا تھا، اور اس معجزے کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے، اور مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ فالوور میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، قرآن، وہی کا معجزہ.